الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا أشهد أن لا إله إلا هو شهادة تدخل قائلها ذلا ذليلا أصلي وأسلم على من بعث إلى كافة الناس هاديا ودليلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا ومولانا وملجأنا محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وإترة محمد وفترة محمد مدنی مہن محمد امنا دچن محمد شیری بدن محمد اتری چمن محمد خوشبو بدن محمد درختان تن محمد گن دیت گن محمد پڑدا خدا محمد صلی علی محمد عرشات آئے محمد فرشات آئے محمد چن بھن دکھائے محمد سجکوں والائے محمد اپنا بڑھائے محمد کولو بلائے محمد چادر بچھائے محمد حامد حمید حماد نبی حامد حمید حماد نبی مہتاب نبی خورشید نبی میری جند بھی نبی میری جان بھی نبی جھٹکوں تو سہارا نبی نبی ڈوبو تو کنارہ نبی نبی ولیوں نے پکارا نبی نبی غوثوں کا نعرہ نبی نبی الف سے نو انسان نبی بے سے کامل برہان نبی تے سے تطہیر کی جان نبی سے سکلین کی شان نبی ہے جیم سے پاک جواز نبی ضدی انسان دیکھ
دیکھ ذرا، ضدی انسان دیکھ ذرا، ہر سمت فضا میں نبی نبی، تو قبر کے باہر جو لے کر تیری قبر کے اندر نبی نبی۔ تمام تر حمد و ثنا اور تعریف و توصیف مالک ارض و سماوات کے لیے، جو خالق کل کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر عرب و عجم شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین ذی وقار کروڑہا شکر بجا لائیں گے اس رب لم یزل کا کہ جس کی توفیق خاص سے میں اور آپ اللہ کے گھر میں ایک مرتبہ پھر سربسجود ہونے کے لیے آج حاضر ہوئے۔ کروڑہا شکر اس رب کائنات کا جس نے ہم سب کو انسان تخلیق کیا، ہم سب کو مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا فرمایا، ہم سب کو رسول عربی رسول آخر الزمان نبی محتشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف اور اعزاز بخشا۔ اللہ کی اس بے کرا مہربانیوں پر اس کا کروڑہا شکر اور کروڑوں درود پیش کرتے ہیں اس رسول اکرم کی بارگاہ میں کہ خود رب العالمین بھی جن کی ذات پر درود و سلام پیش کرتا ہے۔ طوطیان خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ، قمریاں بھی ذوق میں ڈالے ہوئے گردن توق میں کہتی تھی آ کے ذوق میں، کشفت دجا بجمالہ کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں بھی پھر کے کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو، حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ دوستان محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے اس خوبصورت موقع پر آج کی اس پرنور فضاؤں کے اندر ہم جو مل بیٹھے ہیں، تو جس حوالے سے بات کروں گا میں، میری بات کرنے کا مقصد جو ہوگا وہ فقط اتنا ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو کچھ اس طرح سے سمجھ سکیں کہ جس سے میری اور آپ سب کی قبر آسان ہو سکے، اور ہم کسی طرح اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں کہ جب ہم اللہ تک پہنچیں تو ہمارا خدا، ہمارا اللہ، ہمارا رب وہ ہم پر راضی ہو۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو جو عقیدے عطا فرمائے ہیں، جن کا ماننا اور جن پر کما حق و یقین رکھنا بندہ مومن پر لازم قرار دیا گیا ہے، ان میں سے ایک اہم ترین عقیدہ جو بندہ مومن کے لیے ہر حال میں ضروری ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ آخرت کے دن پر یقین رکھنا یہ مومنوں کے
بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ عقیدہ عطا کر کے اللہ نے مسلمانوں پر بالخصوص اور تمام انسانیت کے اوپر بالعموم بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد ہے، یہ نیکی کی اصل جڑ ہے۔ اگر ہم عقیدہ آخرت کو اپنے ایمان سے، اپنی سوچ، نظر اور فکر سے نکال دیں تو ہمارا جو نیکیوں کا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو وہ دھڑام سے نیچے جا گرے گا۔ اور اگر ہماری زندگیوں سے عقیدہ آخرت نکل جائے تو آپ تصور نہیں کر سکتے، میں سوچ نہیں سکتا کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس کا نقشہ کیا سے کیا بن جائے۔ دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر بھی اس چیز کو رکھا گیا، اور وہ خصوصاً مذاہب جو کہ سامی ادیان ہیں یعنی یہودیت اور نصرانیت، اس میں بھی عقیدہ آخرت ہمیں ملتا ہے۔ اگر عقیدہ آخرت کو انسان اپنی نظروں کے سامنے نہ رکھے تو اس کے بعد انسان ایک بے مہار اونٹ کی طرح ہے کہ جو جہاں چاہے مرضی بھاگتا پھرے، اسے نہ کوئی پکڑ سکتا ہے اور نہ کوئی اسے روک سکتا ہے، اور کوئی اگر اس بے مہار اونٹ کو پکڑنے یا روکنے کی کوشش بھی کرے تو ہو سکتا ہے روکنے والا خود نقصان اٹھا بیٹھے۔ عقیدہ آخرت یہ ہے سادہ لفظوں میں کہ یہ جو آپ کی اور میری زندگی ہے یہ ختم ہو جانی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ ہم پھر اللہ کے آمنے سامنے ہوں گے، اور ہم نے جو دنیا میں کیا ہے ہمیں اللہ کے سامنے، اس اللہ کے سامنے جس نے ہمیں بنا کر بھیجا، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس کے سامنے ہمیں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ بچے بھائی چھوٹے سائڈ پہ ہو جاؤ بیٹا، علیحدہ ہو جاؤ۔ تو سادہ طور پر جو ہم نے دنیا میں کیا ہے، جو کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ایک دن اس کا جواب دینا ہے، اور جواب دینا پڑے گا۔ اچھا کریں گے تو اس کی بارگاہ سے اجر پائیں گے، اور اگر برا کریں گے تو بروز قیامت پکڑے جا سکتے ہیں۔ اچھا کیا تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، برا کیا تو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اچھا کیا تو جنت کے حسین محلات مقدر بن سکتے ہیں، اور اگر برا کیا تو جہنم کی دہکتی وادیاں ہمارا مقدر ہو سکتی ہیں۔ یہ عقیدہ آخرت ہے۔ اب اگر آپ تصور کریں ایک انسان جب کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھتا ہے، بندہ مومن، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ اسے نہیں اٹھاتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اسے اٹھا لیا اور میری نیت بد ہو گئی اور میں نے دوسرے کی چیز کے اوپر قبضہ کر لیا تو میں بروز قیامت پکڑا جاؤں گا۔ اب حالانکہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا اللہ کے اوپر اعتماد ہے، اللہ کے اوپر اس کو یقین ہے، اور اسے پتہ ہے یہاں اس دنیا سے بچ سکتا ہوں لیکن اللہ کے سامنے جاؤں گا تو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ ایک وہ روزے دار جو دن رات اللہ کو یاد کرتا ہے اور سارا دن بھوکا رہتا ہے، وہ کمرے کی تنہائی میں بھی بیٹھا ہوتا ہے اور کسی ایسی ویران جگہ پر بھی مسکن ہوتا ہے اس کا جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، کھانے پینے کا سارا سامان بھی اسے میسر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی چیز کے قریب بھی نہیں جاتا، حالانکہ ظاہری طور پر نہ کوئی اسے روکنے والا ہے نہ کوئی اسے ٹوکنے والا ہے۔ صرف کیا ہے جو چیز اسے گناہ نہیں کرنے دے رہی، وہ عقیدہ آخرتی ہے، وہ یہ نظریہ ہی ہے کہ اس دنیا میں اگر میں نے یہ کام کر بھی لیا تو پھر بھی میں پکڑا جاؤں گا۔
دوستان محترم، یہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ انسانیت کے اوپر اللہ کا انعام ہے۔ اگر ایک انسان کو یہ ڈر نہ ہو کہ بروز قیامت اس نے پکڑا جانا ہے اور اس نے بہت بڑی طاقت کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو یہ جو بے راہ روی کا شکار لوگ ہیں، ہر انسان ہی ایک دوسرے کو دبا لے اور ہر ظالمی مظلوم کو دبا کر کسی چیز کی فکر نہ کرے، کیوں؟ اسے جب یہ چیز بیٹھ جائے اس کے دماغ میں کہ مجھے تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، مجھے تو کچھ کہا ہی نہیں جانا، تو پھر اس کا ظلم شدید بن جائے گا اور یہ کائنات ابتر سے ابتر حالت کو پہنچ جائے گی۔ یاد رکھ لیں، ایک مسلمان اگر وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی جو نیکیوں والی زندگی ہے اس سے وہ دور جا رہا ہے اور نیکی اس سے دور ہوتی جا رہی ہے، اللہ کا قرب اسے میسر نہیں آ رہا اور وہ دن بدن اپنے بنانے والے اپنے مالک و خالق سے دور ہو رہا ہے، تو وہ انسان، وہ مسلمان بیٹھ کر سوچے اس کے اندر در حقیقت ایک چیز کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ وہ کمی کیا ہے؟ وہ کمی صرف یہ ہے کہ اس گناہوں میں مبتلا ہونے والے کو اپنی موت یاد نہیں اور اسے وہ دن یاد نہیں جو یوم یقوم الحساب ہے۔ اگر اس شخص کو موت یاد نہیں اور قیامت کا دن اس کے مد نظر نہیں ہے تو پھر یہ انسان گناہوں کی دلدل میں پھنستا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی انسان، میں آپ گناہوں کی زندگی سے نکل کر اللہ کی جانب جانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے وہ سوچ اپنے اندر بیدار کرنی ہوگی جو ہمیں لمحہ بلمحہ یہ ہمارے اندر کو جگاتی رہے کہ اے انسان، کچھ عرصہ پہلے تو کائنات میں نہیں تھا، تو ایک تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں آیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ پھر کچھ ہی عرصے بعد تو نے پھر اس دنیا میں نہیں ہونا اور یہ دنیا تجھ سے خالی ہو جائے گی۔ پھر انسان اپنی موت کو یاد کرے تو دنیا کی رنگینیوں میں وہ نہیں کھوئے گا۔ یہ جو دنیا کی رنگینی ہے، یہ دنیا کے جو تماشے ہیں، دنیا کے مختلف جو رنگ ہیں، یہ انسان کو اس کی موت سے غافل کر کے نتیجتاً اس کے رب سے دور کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کی، میری، ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ ڈر ضروری ہے، خوف ضروری ہے۔ اگر ہم صرف دل و دماغ میں یہی بٹھا کر بیٹھے رہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، وہ تو ہمیں بخش دے گا، اور یہ چیز ہمیں جری سے مزید جری کرتی جائے اور ہمیں پکڑے جانے کا خوف ہی نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی رحمت کا مذاق ہوگا۔ ایک طرف انسان اللہ کی رحمت کی امید رکھے، دوسری طرف اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جانے کا خوف رکھے، پھر انسان راہ راست پہ آ سکتا ہے۔ اگر انسان صرف اور صرف خوف کی جانب کھڑا رہے اور ڈرتا رہے اور کہے نہیں جی عمل ہی عمل، اس کی رحمت کا امیدوار ہی نہ بنے، پھر بھی غلط ہے۔ لیکن اگر انسان صرف رحمت کی جانب ہی کھڑا رہے اور اپنے آپ کو عملی زندگی میں نہ لے جائے، اللہ کا خوف اپنے دل میں نہ بٹھائے، تو وہ انسان بھی نقصان اٹھانے والا ہے، وہ انسان بھی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اگر ہم ان عظیم ہستیوں کو دیکھیں کہ جن کے جنت جانے میں کوئی شک نہیں تھا، جن سے جنت کوئی دور نہیں تھی، تو ان کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کی زندگیاں مکمل طور پر اللہ کی یاد سے بھری ہوئی تھی، اللہ کے خوف سے پر تھی ان کے دن و رات۔ وہ اللہ سے غافل نہیں ہوئے، وہ جو اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ امیدوار تھے،
وہی لوگ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی تھے۔ میں آپ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر، دنیا کے اس تماشے میں کھو کر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں اور صرف اس کی رحمت کے امیدوار بن کر بڑی پرسکون انداز کے اندر یہ تہیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں غفلت کی نیند سے جاگنا ہوگا، ہمیں اللہ کی امید کے ساتھ ساتھ، اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ ساتھ اللہ کے خوف کو بھی اپنے دل کے اندر بٹھانا ہوگا، خوف خدا کو بھی اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہوگی۔ دیکھیں یہ دنیا جس کی خاطر ہم اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، جس کی رنگینیوں میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، جس کا ساز و سامان ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اگر اللہ والوں کی نگاہ سے اس کائنات کو دیکھیں اور اس زمین کو دیکھیں اور اس زمین کی رنگینیوں کو دیکھیں تو میرے دوستو یاد رکھیں یہ زمین یہ ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ ایک مچھر کا پر ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے، یہ ایک سرائے ہے، اس کے علاوہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ساری زندگی آپ نے گھر نہیں بنایا، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال زندگی عطا فرمائی، لیکن قربان جاؤں اس پیغمبر کے اوپر 950 سال کے اندر اپنے لیے ایک مکان بھی نہیں بنایا، ایک مکان بھی۔ حضرت جبریل حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر وحی لے کر نازل ہوئے، جب آپ تشریف لائے حضرت جبریل تو حضرت نوح علیہ السلام کو سویا ہوا دیکھا۔ کس طرح سے سویا ہوا دیکھا؟ ایک چھپر ہے، چھپر بنا ہوا ہے، نیچے کوئی دیوار نہیں ہے، چار طرف لکڑیوں کے ستون بنائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر چھپر ہے، اور وہ چھپر بھی آپ کے قد مبارک سے چھوٹا ہے، اس کا سایہ آپ کے چہرے کے اوپر آ رہا ہے، لیکن آپ کی ٹانگیں مبارک بھی اس چھپر سے باہر نکلی ہوئی ہیں اور دھوپ بھی لگ رہی ہے۔ حضرت جبریل آئے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی لے کر، اب دیکھا خدا کا پیغمبر ہے لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ ایک چھپر کے نیچے سویا ہوا ہے، تنکوں سے بنا ایک چھپر، لکڑی کے ستون، اور وہ بھی ایسا چھپر جو پورے جسم کو بھی نہیں ڈھانپ رہا، پورے جسم کے اوپر سایہ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل امی حاضر ہوئے اور آ کر نوح علیہ السلام کو کہنے لگے، اے میرے بھائی نوح، تو اللہ کا کتنا مقرب نبی ہے، اللہ نے تجھے کتنی زندگی دی، تو 950 سال جینے والا نبی، اور اتنی عمر کے اندر خدا کے بندے تو اپنے لیے ایک مکان تو بنا لیتا جس میں تو آسانی سے اٹھ بیٹھ سکتا، سو سکتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں تر ہوئیں اور آنکھیں تر کر کے آپ فرمانے لگے، اے جبریل میرے بھائی، میں مکان ضرور بنا لیتا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں نے زمین کے اوپر ہی رہنا ہے۔ میں نے مکان اس وجہ سے نہیں بنایا کیونکہ میرے لیے یہ مسافر خانہ ہے، مسافروں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ جہاں پر تھوڑی دیر رکیں وہاں پہ مکان بنانے شروع کر دیں۔ مجھے کبھی یہ یقین ہی نہیں ہوا کہ میں نے یہاں پہ رہنا ہے، مجھے ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے آج تک مکان نہیں بنایا۔ تو یہ دیکھیں آج آپ کی میری عمر، آج کل تو کوئی زیادہ سے زیادہ جی لے گا تو کیا 100 سال، اتنا بھی مشکل، اب ایوریج 50-60 سال، اور انسان کی زندگی ختم۔ تو پھر یہ انسان اپنی دنیا میں اس قدر کیوں مست ہے کہ صرف دنیا ہی بنانے کی فکر؟ جنہیں اتنی زندگی عطا کی گئی انہوں نے تو کبھی اس زندگی کی اتنی تمنا نہ کی، اس دنیا کی اتنی تمنا نہ کی۔ نبی سے تو گناہ ہو بھی نہیں سکتا، وہ تو سارے جنت میں ہوں گے، اعلیٰ علیین کے اندر وہ ہوں گے انبیاء، لیکن پھر بھی دنیا سے بے رغبتی کیوں؟ آپ کو اور مجھے سکھانے کے لیے کہ اے حضرت انسان، اے آدم زاد، اس دنیا اور دنیا کے رنگوں میں کھو کر
اپنے اللہ کو نہ بھلا، تو نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ زمین پہ سوئے ہوئے ہیں، نیچے کچھ نہیں بچھایا، کچھ نہیں بچھایا ہوا، زمین کے اوپر سوئے ہوئے ہیں نیچے، اور ایک اینٹ، کچی اینٹ سر کے نیچے رکھی، اسے تکیہ بنا کے ابلیس آیا اور حضرت موسیٰ کو کہتا ہے اے موسیٰ پیغمبر، یہ تو کس طرح سے سویا ہوا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے ابلیس، تیری سجائی ہوئی دنیا کو میں پیٹ کر کے سویا ہوا ہوں، تیری وہ دنیا جسے تو نے رنگینیوں میں سجا دیا ہے اور تو نے اپنے بہکاوے کا ذریعہ جو جس چیز کو بنایا ہوا ہے، میں اس سے پیٹ کر کے سویا ہوا ہوں، یعنی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جب اسے اتنا سخت جواب ملا تو جانے لگا، تو کہنے لگا حضرت موسیٰ کو کہ اے موسیٰ، یہ تو نے سر کے نیچے کیا رکھا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ اینٹ ہے۔ تو کہنے لگا کیا یہ اینٹ دنیا نہیں ہے؟ یہ بھی تو دنیا داری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اینٹ اٹھائی اور اسی کی جانب پھینکی اور فرمایا اے ابلیس، آج کے بعد میں سر کے نیچے اینٹ کو بھی تکیہ نہیں بناؤں گا، ساری زندگی بغیر تکیے کے گزار، سر کے نیچے تکیہ بھی نہیں رکھا۔ یہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ وہ جو اللہ کو جانتے ہیں، جو حقائق کو سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا یہ ثبات کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان بس جائے۔ انہوں نے زندگی ایسی انسانوں کو گزار کے دکھائی کہ زندگی کا مقصد فقط اور فقط اللہ کی رضا کو رکھا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرے نبی، میرے اور آپ کے آقا مولا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ، یہ بڑی سننے والی روایت، ہمارے آقا مولا ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں مدینہ میں، گلی میں سے گزرے اور گلی میں سے نکل کے ایک جگہ پہ پہنچے تو وہاں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے۔ تو صحابہ نے کراہت کی وجہ سے اپنے ناک چھپائے تاکہ اس کی بدبو ناک تک نہ پہنچے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل دیکھا تو حضور وہاں رک گئے۔ جب حضور رکے تو صحابہ بھی رک گئے۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اس بکری کے مردہ بچے کو جس سے بدبو آ رہی ہے اسے کوئی خریدنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، بھلا اس بکری کے مردہ بچے کو کون خریدے گا، اور وہ بھی ایسا جس سے بدبو آ رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ بکری کا بچہ دیکھا، وہ بڑی عرب کے لوگ بکریوں کی نسلوں کو پہچانتے تھے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو اس نسل کا ہے، یہ زندہ بھی ہو تو کوئی نہ خریدے۔ اب جب یہ حالت دیکھی تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں، یاد رکھو تمہاری نظر میں اس بکری کے بچے کی کوئی اہمیت نہیں، اس بکری کے مردہ بچے کی کوئی اہمیت نہیں، اس بدبودار بکری کے بچے کی کوئی اہمیت نہیں، اس چھوٹی نسل والے بکری کے بچے کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن یاد رکھ لو پھر بھی تمہاری نگاہوں میں شاید اس کی کچھ اہمیت ہوگی، لیکن جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اس اللہ کی نگاہوں میں اس ساری دنیا کی اس بکری کے بچے جتنی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس ساری زمین کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ تمہاری نظر میں اس کی پھر بھی کچھ وقت ہوگی، کچھ اہمیت ہوگی، لیکن میرے اللہ کی بارگاہ میں تم یہ نہ سمجھنا کہ دنیا اور دنیا کی زندگی کوئی بہت حسین چیز ہے، اس کی شاید بہت کچھ اہمیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا اگر اسی کو آگے چلاتے ہوئے کہ اگر اس بکری کے بچے جتنی بھی مردہ بچے جتنی بھی اللہ کی بارگاہ میں اس زمین اور دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی
تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں رسول پاک؟ انسان کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان، اے دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والے، اے اپنی دنیا کو سجانے کی فکر میں رہنے والے، یاد رکھ جس دنیا کو تو بہت کچھ سمجھتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک مسافر خانہ ہے جہاں سے گزر کے تو نے جانا ہے۔ ہاں، اللہ کے احکامات کی پابندی کر، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر۔ اگر تو نے اللہ کو راضی کر لیا، پھر یہ دنیا بھی، یہ زندگی بھی، یہ کائنات بھی تیرے لیے بڑا خوبصورت تحفہ ہے، پھر یہ تیرے لیے اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا خوبصورت تحفہ ہے۔ لیکن اگر تو نے اللہ کو راضی نہ کیا، اسی میں کھو گیا، تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت انسان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر انسان اللہ کو بھلا بیٹھے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، دنیا کو اکٹھا کر لیں گے، تو ہم دنیا میں بقا پا جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں خوشی میسر آ جائے گی، یہ ہمارے کام آ جائے گا، یاد رکھ لیں یہ سب اور سب انسان کو دیا جانے والا دھوکہ ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے شاہ سوار آئے، بڑے بڑے شاہزور آئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے عہدوں والے آئے، بہت بڑے بڑے حکمران آئے، لیکن یاد رکھیں اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کو موت نے آپ پکڑا ہے۔ جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو بلند مرتبوں پہ سمجھتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں دنیا کے اندر کوئی زیر نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن اسی دنیا نے دیکھا، اسی مٹیالی زمین نے دیکھا، اسی نیلے آسمان نے دیکھا کہ موت کے آہنی شکنجوں کا وہ شکار ہو گئے، موت سے وہ نہ بچ پائے، موت سے انہیں چھٹکارا حاصل نہ ہو سکا۔ ہاں، اگر کوئی اپنے رعب اور دبدبے بنا کر بیٹھا ہے، اگر کسی کو اپنی زندگی کے اوپر گھمنڈ ہے، اگر کسی کو اپنے مرتبے، عروج اور بلندیوں کے اوپر فخر ہے، تو وہ دیکھے اس انسان کو جسے الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک کے دور سے پہلے کا بادشاہ تھا۔ مقدونیہ، ایک چھوٹی سی ریاست سے نکلنے والا بادشاہ، ایک بالکل نوجوان، جوان سال نوجوان لڑکا جسے تاریخ نے سکندر اعظم کا، جس نے اپنے دور کی مکمل دریافت شدہ تمام زمین کو فتح کر لیا، یہ سکندر اعظم تھا، جو یونان سے چلا اور سینٹرل ایشیا تک، اور یہاں تک کہ سمندروں کے کناروں تک گھومتا رہا، اور اس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا دیا، اور اپنی زندگی کے اندر صرف اور صرف 36 سال کی عمر میں پوری دنیا کو فتح کر گیا۔ 36 سال کی عمر میں پوری دنیا اس نے فتح کر لی، اس نے کئی ملکوں کو مٹا دیا، اپنے زیر نگی کر لیا، پوری دنیا کے خزانے اکٹھے کر لیے، پوری دنیا کی حشمت، پوری دنیا کی وجاہت، پوری دنیا کا رعب اور دبدبا اس نے اپنے نام کر لیا۔ پوری دنیا اکٹھے کرنے کے بعد، پوری دنیا کے خزانے اکٹھے کرنے کے بعد، جب وہ واپس 8 سال بعد اپنے گھر کو روانہ ہونے لگا ہے، لگاتار 8 سال تک وہ جنگ میں رہا، وہ دنیا کو فتح کرتا گیا، لیکن جب اسے یہ سری لنکا کے ساحلوں کے قریب جا کر آگے کوئی زمین نظر نہ آئی، تو وہ واپس پلٹا، واپس اپنے گھر کی جانب
اب کوئی ایسا ٹکڑا نہ تھا جسے اس نے زیر نگی نہ کیا ہو، جسے اس نے اپنے ماتحت نہ بنایا ہو۔ وہ اب سمجھ چکا تھا میں دنیا کو فتح کر چکا ہوں، میں سب سے طاقتور ہوں، اب مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا، اب مجھ سے کوئی کچھ نہیں چھین سکتا۔ اس نے یہ سب کچھ اپنی نوجوانی کے اندر بنا لیا، اپنی جوان عمری کے اندر بنا لیا۔ 36 سال کا یہ نوجوان حکمران جب واپس مقدونیہ کے لیے عازم سفر ہوا ہے تو بابل شہر کے قریب پہنچا ہے۔ بابل شہر کے قریب پوری دنیا کے خزانے اس کے پاس ہیں، پوری دنیا کی دولت اس کے ساتھ چلتی ہے۔ پرانے بادشاہ اپنی دولت، اپنے خزانے اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے، سکندر اعظم بھی تمام خزانے ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ خزانے ساتھ ہیں، حکیم طبیب ساتھ ہیں۔ بابل شہر میں پہنچا ہے، طبیعت خراب ہوئی ہے، طبیعت خراب ہوئی ہے۔ وہ پوری دنیا کو فتح کرنے والا، طبیعت ناساز ہوئی، حکیم اکٹھے ہوئے، طبیب اکٹھے ہوئے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ تیرے بچنے کی امید نہیں ہے، تیرے بچنے کی امید نہیں ہے، شہر بابل سے تو آگے نہیں جا سکتا۔ ہاں وہ کہنے لگا میں تو گھر پہنچنے والا ہوں، 3 ریاستوں کا سفر رہتا ہے، درمیان میں سے 3 ریاستیں نکال دو، پھر میرا آبائی وطن، میرے آباء و اجداد کی سرزمین، میرے بیوی بچوں کی سرزمین مقدونی ہے، میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں صرف اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ لیکن طبیبوں نے کہا کہ موت سے تجھے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اس نے کہا اے حکیمو، اے طبیبو، مجھ سے سارے خزانے لے لو، میری دنیا لے لو، میں نے جو کچھ اکٹھا کیا مجھ سے سب لے لو، میں سارے خزانے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ساتھ ایک مہربانی کرو، میرے ساتھ اتنی بھلائی کرو کہ مجھے موت سے اتنا وقت لے کر دے دو کہ میں صرف اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں گھر پہنچ جاؤں، مجھے اپنے بستر کے اوپر اپنے بچوں کے اندر جاؤں تو مجھے موت آ جائے، صرف مجھے چند دن موت سے مہلت لے کر دے دو، میں تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن پھر انسانوں نے دیکھا وہ موت جس کو انسان بلاتا ہے، اس نے آ کر سکندر اعظم کو بھی شہر بابل میں ہی پکڑ لیا۔ موت کے آہنی شکنجوں نے اسے دبوچا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط پکڑ ہے۔ اے انسان، اے غرور و تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے والے، اپنے آپ کو جوان سمجھنے والے، اپنی جوانی پہ بھروسہ کرنے والے، اپنی اولاد پہ بھروسہ کرنے والے، اپنی دولت پہ اعتماد رکھنے والے، سن سکندر اعظم کو کچھ بھی نہیں بچا سکا۔ موت کے آہنی شکنجوں نے اسے آ کر جکڑ لیا اور شہر بابل کے اندر ہی وہ اپنے دونوں ہاتھ خالی کر کے اپنے کفن سے باہر نکال کر وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور موت نے اسے اس کے گھر اپنی چارپائی تک بھی نہ پہنچنے دیا۔ ہاں یہ ہے دنیا کی حقیقت، سب کچھ آپ کو مجھے موت سے نہیں بچا سکتا۔ ہوئے اہل شاہ بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ازل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ ہر ایک لے لے کے کیا کیا حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، اس نے ظاہر نے تجھے دھوکے میں ڈالا، اس نے ظاہر نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی۔ میرے دوستو، آپ نے، میں نے، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، ہم کیوں بھلا بیٹھے ہیں اپنی موت کو؟ میرے نبی مصلی پہ بیٹھے مسجد نبی میں، ایک دن خطبہ دیا، ایک دن صرف قبر کا بتایا اور آخرت کا بتایا۔ صحابہ فرماتے ایک نوجوان صحابی وہ حضور کی بات سن کے تڑپ پڑا، زاروں قطار رونا شروع ہو گیا۔ حضور کے صاحب فرماتے ہیں جب وہ اٹھا تو اس کی زبان پر ایک ہی الفاظ سے حل یغفر اللہ لی، کیا مجھے میرا اللہ معاف کر دے گا؟
کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرماتے ہیں وہ روتا ہوا تڑپ کے اٹھا اور گھر گیا، ایسا گھر گیا کہ بستر کے ساتھ ہی لگ گیا، زبان سے صرف یہی الفاظ نکالتا تھا کہ کیا واقعی مجھے میرا اللہ بخش دے گا؟ کیا واقعی مجھے میرا اللہ بخش دے گا؟ ایک دن مسجد نبی میں نہ آیا، 2 دن 3 دن میرے نبی نے پوچھا، وہ جمع سال صحابی، وہ ہمارا دوست، وہ کچھ دن سے نہیں آ رہا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس نے آپ کا واز سنا اور قبر کے ڈر سے، موت کے ڈر سے اس کے دل کی ایسی کیفیت ہے کہ اس نے بستر کو لازم پکڑ لیا ہے، اس کی زبان پر ایک ہی لفظ ہیں، هل یغفر اللہ لی، کیا میرا اللہ مجھے بخش دے گا؟ کیا میرا اللہ مجھے بخش دے گا؟ حضور نے صحابہ کو لیا، تیمارداری کرنے کے لیے گئے اس صحابی کی۔ جب اس کے گھر پہنچے، حضور کو دیکھتے ہی وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، پورے جسم کی طاقت اکٹھی کی اور حضور کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو نکات سے گرنے لگا، تو یوں میرے نبی نے اپنے سینے سے پکڑ کے لگایا۔ صرف وہ ایک بات کر سکا، ایک بات کہنے لگا یا رسول اللہ هل یغفر اللہ لی، اے اللہ کے پیارے حبیب کیا واقعی میرا اللہ مجھے بخش دے گا؟ یہ کہا اور نبی پاک کے سینے سے لگا اور جان جانے آفریں کے سپرد کر دی۔ جنہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ دنیا بے ثباتی کا گھر ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے بھیجا ہے انسان بنا کر، اسی پر شکر ادا کرو۔ صرف دنیا کی رٹ لگانا اور دنیا کو اکٹھے کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کرنا، یہ نقصان کا سودا ہے۔ اور دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑی بڑی دوستی اور سنگت اور بڑے یارانے کی مثالیں دینے والے سن لیں، کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری، کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری، نہ کسے دا یار رہا ایتھے تے نہ رہی کسے دی سرداری، ایتھے کسے دے پیر نہ لگے سارے ٹر گئے وارو واری، اعظم شاہ ایتھے دل نہ لاوی نہیں تے روسیں جاندی واری۔ یہ دنیا رہنے کا مقام نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے تو انسان اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اسی غم میں زندگی نہ گزارتا رہے، ہائے میں دنیا نہ اکٹھی کر سکا، ہائے میرا یہ کام رہ گیا، ہائے میرا وہ کام رہ گیا۔ نہ یہ سب ناشکری کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان اپنے رب پہ راضی ہونا چاہے تو انسان کی خوشی کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہم انسان ہیں، اس نے ہمیں انسان تخلیق کر کے بھیجا ہے، اور کیا نعمت چاہیے؟ اس سے بڑی اور انسان کیا نعمت ڈھونڈنا چاہتا ہے؟ کون سا بڑا انعام انسان حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے کہ اس نے ہمیں انسان تخلیق کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے؟ اگر ایک رینگنے والا کیڑا بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہمیں ایک درخت بنا دیتا، ایک تنکا بنا دیتا، کچھ بھی بنا دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں اس عظیم بارگاہ کے اندر دن رات شکر کرنا چاہیے، صرف اسی ایک بات کا کہ اے میرے پروردگار تیری ذات کا کروڑہا شکر ہے، جو تو دے دے گا میں اس پہ شکر کروں گا، تو کچھ نہ دے تو میں پھر بھی تجھ پہ راضی ہوں، تو نے مجھے انسان تو بنایا ہے۔ شکر کرنے کے لیے کیا یہ نعمت کم ہے؟ حضرت بایزید بسطامی ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، حضرت بایزید بسطامی گزر رہے ہیں، ایک گلی سے سامنے سے ایک کتا گزرا، وہ رک گیا، کتا وہ رکا تو آپ بھی رک گئے۔ اب وہ حضرت بایزید کی طرف دیکھ کے کچھ کہنے لگا، آپ بھی خاموشی سے، لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا بات ہوتی ہے، اللہ والے جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ تو وہ کتا تھوڑی دیر رکا، آگے نکل گیا، حضرت بایزید بسطامی وہیں بیٹھ کے زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا بایزید بسطامی
حضرت ख्वाजा آپ को क्या हुआ, آپ کیوں اس قدر رو رہے ہیں اور بلک رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دوستو یہ تم نے تو صرف یہ دیکھا نا کہ یہ کتا رکا ہے, یہ مجھ سے ایک سوال کر رہا تھا, اس نے ایک مجھ سے ایسا سوال کیا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, صرف اس کو جواب تو میں نہیں دے سکا. اب میرے اوپر تو صرف اتنا ہے کہ میں تو جتنا چاہوں اللہ کا شکر ہی ادا کر سکتا ہوں, لیکن اس کتے نے مجھے لاجواب کر دی. تو وہ پوچھنے لگے کہ اس کتے نے آپ سے کیا سوال کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی کہنے لگے کہ یہ کتا مجھے کہہ رہا تھا اے بایزید بسطامی تو یہ بتا کہ پیدا ہونے سے پہلے تو نے کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا, اور میں نے پیدا ہونے سے پہلے کون سا گناہ کیا تھا جو اللہ نے مجھے کتا بنا دیا ہے. سمجھیں, اس چیز کو سمجھیں اور اپنے انسان ہونے پہ فخر کریں. وہ کتا بایزید بسطامی کو کہہ رہا ہے کہ اے حضرت انسان تو یہ بتا پیدا ہونے سے پہلے تو نے کون سا کوئی اچھا کام کیا تھا جس کے بدلے میں اللہ نے تجھے انسان بنایا, اور میری کیا قصور ہے, میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو اللہ نے مجھے کتا بنا دیا ہے. در حقیقت وہ کتا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے حقیر بنا دیا ہے تو اے انسان تو مجھے حقیر نہ سمجھ, اور اگر تجھے اللہ نے انسان بنا دیا ہے تو تو اپنے آپ کو اکڑ, غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں نہ ڈال, بلکہ تو شکر ادا کر تجھے اللہ نے بغیر کسی نیکی کے تجھے اللہ نے گھر بیٹھے انسان بنا کے بھیج دیا. تو انسان کے لیے تو اتنا ہی بہت کہ ہم انسان تخلیق ہو کے زمین پہ آ گئے. میرے دوستو, اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کہیں آخرت کو نہ بلائیں. یہ درس عبرت میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے. اگر ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہے اور اپنے رب کو بھلا بیٹھے, دنیا کی سنگت ساتھ نبھا کر اللہ کی سنگت کو چھوڑا اور یہ سمجھا کہ دنیا کی سنگت تو کام آتی ہے, یاد رکھ لیں سنگت اللہ کی کام آنی ہے, دوستی اللہ سے کی گئی کام آئے گی. دنیا کی ساری دوستیاں, دنیا کے سارے یارانے, دنیا کے سارے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں تعلق اگر کام آتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کا تعلق کام آتا ہے. یہ دنیا نے دیکھا, سیسا جوڑ سنگت دے رٹھے اورک بتھاں پئیاں, سیسا جوڑ سنگت دے رٹھے اورک بتھاں پئیاں, جنہ باجوں ایک پل نہیں سو جیندے وہ شکلیں یاد نہ رہیاں. شکلیں انسان بھول جاتا ہے, جڑے آکھدے سن مراں گے نال تیرے, ہاں انسان میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, میں ساری زندگی تیرے ساتھ ہوں, میں ہر مشکل میں ہر آسانی میں تیرے ساتھ ہوں. آج وہی تیرے اپنے, وہ تیرے دوست, وہ تجھے چاہنے والے اپنے ہاتھوں سے تیرے چہرے کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں. ہاں اگر آج تو وفا کرتا اپنے پیارے حبیب سے, اپنے محبوب نبی سے, تو تیری قبر کے اندر آنے والا پیغمبر کہتا اے فرشتو ہٹ جاؤ, اس سے دور ہو جاؤ, اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں, مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے. اگر ہم نے اللہ سے یاری لگائی ہوتی, اللہ کے رسول سے یاری لگائی ہوتی, تو آج ہم وفا پا سکتے تھے مرنے سے پہلے. لیکن ہم نے دنیا سے لو لگایا, دنیا سے تعلق جوڑا, صرف دنیا کے ہی ہو کر رہ گئے, دنیا میں ہی کھو گئے. آج نتیجہ کیا ہے؟ آج میں آپ سارے موت کے کنارے پر ہیں, ایک لمحے کا بھروسہ نہیں. وہ موت جس کے آنے کا کوئی سٹائل نہیں ہے, جس کے آنے کا کوئی انداز نہیں ہے, جس کا کوئی طریقہ نہیں ہے, جو بچے کو بھی لیتی ہے, جو لڑکے کو بھی لیتی ہے, جو نوجوان کو بھی شکار کرتی ہے, جو جوان کو بھی لے اڑتی ہے, جو بوڑھوں کو بھی معاف نہیں کرتی. ہاں وہ موت آپ کو اور مجھے بھی ایک لمحے کے اندر شکار کر سکتی ہے. اور ہمیں یہ سارے ناطے تعلق, یہ دوستیاں یاریاں, یہ سارے رشتے ناطے چھوڑ کر جانا ہوگا. کاش اس سفر پر نکلنے سے پہلے میں آپ سارے اللہ کے حبیب کے غلام بن جائیں. ہاں
جڑے آکھدے سن مرانگے نال تیرے، جڑے آکھدے سن مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ جڑے ترسدے سن تیری دید نو دنے راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں۔ جدوں چمن وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نہیں۔ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں پاک محمد دیاں یاریاں نہیں، سچیاں پاک محمد دیاں یاریاں نہیں۔ میرے دوستو، جنہیں جنت کی بشارتیں دی گئیں انہیں تو خوف خدا تھا، وہ تو تڑپتے تھے، وہ تو اللہ کا خوف دلوں میں بٹھا کے گھومتے تھے، لیکن کس چیز نے ہمیں غافل کر دیا ہے؟ ہاں میرے نبی سید عائشہ فرماتی ہیں حضور جب نماز پڑھتے تھے اللہ کا اتنا خوف ہوتا تھا، اندر سے ایسی آواز آتی تھی جیسے چولہے کے اوپر ہانڈی رکھی ہوئی ہو۔ خوف سے حضور کی آواز مصلی کے اوپر ایسے آتی تھی جیسے کوئی چولہے کے اوپر ہنڈیاں چڑھی ہو۔ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے اندر سے ہنڈیاں پکنے کی آواز کیوں آتی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں عائشہ کیا تم نہیں جانتی ہو میں کتنی عظیم بارگاہ کے اندر جا کر کھڑا ہوں؟ حضرت عمر، وہ جن سے ساری دنیا کانپتی تھی، جن کے جوتے کی کھٹک سے کیسر و کسرا ہل جاتے تھے، وہی سیدنا عمر جب مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، صحابہ فرماتے تھے خوف کے مارے ان کا اتنا دل دھک دھک کرتا تھا، ان کے دل دھڑکنے کی آواز ہم پیچھے صفوں میں کھڑے سنتے تھے۔ یہ خوف خدا کا عالم تھا۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ حضرت سیدنا عمر جا رہے ہیں، ایک نوجوان نے یہی آیت کی تلاوت کی، ان عذاب ربک لواقع، غشی کھا کے گر گئے۔ حضرت امیر المومنین کو بے ہوشی کی عالم میں لوگ اٹھا کر لے کر گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوف خدا ہے۔ حضرت سیدنا عمر جب آپ کا شہادت کے بعد آپ کو غسل دینے لگے، غسل، تو غسل کے وقت کیا صورتحال تھی؟ آپ کے کپڑے ہٹائے گئے تو دیکھا پورے جسم کے اوپر کوڑے کے نشان پڑے ہوئے، پورے جسم کے اوپر کوڑوں کے نشان ہیں۔ غسل دینے والے صحابہ نے پوچھا حضرت عمر کے گھر والوں سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، امیر المومنین کو کس نے مارا؟ ان کے پورے جسم پر کوڑوں کے نشان۔ تو آپ کا غلام اسلم وہ رو کر کہنے لگا ہے میرے دوستو، امیر المومنین کو بھلا کوڑے کون مار سکتا ہے؟ یہ ان کا راز تھا، میں نے ان کی زندگی میں فاش نہ کیا، لیکن امیر المومنین کی یہ عادت تھی، روزانہ جب رات کو مسجد سے گھر آتے تھے تنہائی میں بیٹھ کر کوڑے اٹھا کر کہتے تھے اے عمر تجھے پتہ نہیں ہے تو کتنے عظیم خدا کا بندہ ہے جو تجھے پکڑ سکتا ہے، تو اللہ کو تو بعد میں حساب دینا، تو پہلے خود اپنا حساب کر، اگر تو نے سارا دن کوئی گناہ کیا ہے تو یہ تیری سزا ہے، یہ تیری سزا ہے، یہ تیری سزا ہے۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو خود سزا دے لیا، تو مجھے بروز قیامت سزا نہ دے۔ ہاں یہ وہی انسان ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میرے نبی نے مسجد نبی میں کئی مرتبہ فرمایا العمر فی الجنہ، عمر جنت کے اندر ہے، یہ عشرہ مبشرہ کے اندر ہے، لیکن پھر بھی خوف خدا کیا ہے؟ لیکن ہمارا خوف خدا اتنا بھی نہیں ہے کہ اذان ہوتی رہے تو ہم مسجد تک پہنچ سکیں، مصلی پہ کھڑے ہو سکیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ دینے تک کے لیے آ سکیں۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم جن کی عقیدت اور احترام میں ہم 11ویں شریف کا ختم بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا خوف خدا سنیے، خوف خدا سنیے۔ عید کے دن آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا آپ عید کے دن رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دوستو تمہاری تو آج عید ہے، لیکن میری عید اس دن ہوگی جس دن میں اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں گا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے ہاں غوث الاعظم کو ماننے والے، غوث الاعظم سے عقیدت رکھنے والے، غوث الاعظم کو چاہنے والے، غوث الاعظم کا ایک آخری فرمان بھی دل تھام کے سن لے،
ان سے محبت کرنے والے اور عقیدت کا دم بھرنے والے سنیں، میرے اور آپ کے غوث نے جاتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں سن لو، وہ مسلمان، وہ شخص جو بے نمازی ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہیں کرنا چاہیے، اسے مسلمانوں کے قبرستان سے نکال کے باہر پھینک دو۔ ہاں، ہم اپنے بزرگوں کے یہ اقوال بھلا بیٹھے، ان کا یہ خوف خدا بھلا بیٹھے، ان کا یہ جو میسج اور پیغام تھا وہ بھلا بیٹھے۔ دوستو آؤ سب مل کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار بنیں، دوسری طرف اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ انشاءاللہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف اللہ کو راضی کر کے گئے، اگر ہم نے دلوں میں اللہ کے خوف کو بنا لیا اور اللہ کا خوف پیدا کر لیا تو انشاءاللہ ہم بھی بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ میری آپ سب کی بخشش فرمائے، اور ہمارے آباء و اجداد اسلاف جو ہم سے بچھڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو بھی روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔